الذي خلق كل شيء بقدر وغفر الذنوب المستغفرين لا سيما بسحر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں. سامعین محترم، تاریخ اسلام اپنے آپ کو دہرا کر جب 18 ذی الحج کے دہانے پر پہنچتی ہے تو ایک ایسی شخصیت کی شان و عظمت کی یاد دہانی کرا دیتی ہے جو سعادت مند تخت و امارت کا بادشاہ ہو کر بھی قید و اسیری کے لمحات میں اپنے وجود کو خون سے معطر کرتا ہے، جو مال و زر کے خزانوں کا مالک ہو کر بھی بھوک و افلاس کی حالت میں رخت سفر باندھ لیتا ہے، جو بئر روما کے کنویں کا مالک ہو کر بھی تشنگی و پیاس کا جام پی کر رخصت ہوتا ہے، جو فوج اور اسلامی لشکر کا حاکم ہو کر بھی مظلومیت کا تاج افتخار پہن لیتا ہے. اس عظیم شخصیت سے میری مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالی ہے، جو صرف سلطنت اسلامیہ کا سردار ہی نہیں بلکہ سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد و دل بہار ہے، جس نے سید الاولین والآخرین کی 2 لخت جگر کے نور سے اپنی ازدواجی زندگی کو منور کیا، جو اپنے مال و زر کی باران تبوک کے کٹن غزوے میں بہائے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں: ما علی عثمان ما عمل بعد هذه. کبھی ارشاد ہوتا ہے: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اللہ اور ان کے رسول ان سے راضی ہو چکے ہیں. یہی وہ عثمان ہے جو بیعت رضوان میں شامل نہ ہو سکے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں: ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعزاز کو بیان کرتے ہیں: فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِّنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنفُسِهِمْ. اسی طرح آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں: مَن يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةً دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ. تو اپنے مال سے کنواں خریدنے والا عثمان جب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں: مَن يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ فَيَزِيدَهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ. وہ ٹکڑا خرید کر مسجد میں شامل کرنے والا عثمان، جی ہاں، آقا علیہ السلام کے ہر فیض یافتہ جوہر کی دمک سے روئی کائنات روشن مزین ہے. فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کی روشنی ہر ستارے نبوت میں عیان نظر آتی ہے. لیکن میں قربان جاؤں عثمان تیرے فیض و احسان کی درخشانی پر، جو آج دنیا کی ہر خطے میں پھیلائے ہوئے ہیں، کہیں معصوم بچے کے ہاتھ میں، کہیں جوان مرد کے ہاتھ میں، کہیں بوڑھے بزرگ کے ہاتھ میں، کہیں عورتوں کے ہاتھ میں. عثمان کا احسان رب کے قرآن کی صورت میں چمک رہا ہے، جس نے خالق کائنات کا عظیم الشان کلام اور نور نبوت کا دائمی معجزہ ایک جگہ جمع کر کے امت کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. سامعین محترم، اگر مسجد بنوانا صدقہ جاریہ ہے، اگر مدرسہ بنوانا صدقہ جاریہ ہے، اگر ضرورات مسلم کی تکمیل صدقہ جاریہ ہے، تو پھر قربان جاؤں عثمان کی رفعت و شان پر کہ جب تک رب کے قرآن کی اس دنیا میں شان ہوگی تو عثمان کی لحد پر رحمت الہی کی باران ہوگی. سامعین وقار، دامن اسلام سے وابستگی کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خزانے کے منہ اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے کھول دے.
اتنا خرچ کیا کہ غنی ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ بیواؤں اور یتیموں کے لیے ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 10,000 مجاہدین کے لیے اکیلا سامان مہیا کیا۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، دیگر اخراجات کے لیے 1,000 دینار پیش کیے۔ اس قدر فیاضی کو دیکھتے ہوئے زبان نبوت رہ نہ سکی۔ شان عثمان میں وہ تاریخی جملہ فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ نے عثمان کے مال کو ایسے استعمال کروایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مال عثمان کا، بئر رومہ کو خریدنا تو مال عثمان کا، حضرت علی کی شادی تو مال عثمان کا، غزوہ تبوک میں من جہز جیش العسرۃ والجنۃ کا اعلان تو مال عثمان کا، بیواؤں اور یتیموں کی تنگی دور ہوتی ہے تو مال عثمان کا، ہر جمعہ کو غلام آزاد کرنا تو مال عثمان کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سخاوت، فیاضی اور محبت کی انتہا کی تو پھر آقا علیہ السلام نے بھی اعزازات کی انتہا کر دی۔ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹیے۔ ذوالنورین کا لقب پانے والا عثمان، ذوالہجرتین کا لقب پانے والا عثمان، حدیبیہ کے موقع پر جو 1400 صحابہ نے بیعت شہادت لی تو عثمان کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ جامع قرآن اور حافظ قرآن کا لقب آپ کے حصے میں ہے۔ اول مہاجرین کا تمغہ آپ کے لیے، آسمان کے فرشتے جس سے حیا کریں تو نام عثمان کا نظر آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔